آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میں خدا کی خدمت کیسے کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، اور امید ہے اپنے چینل بھی سبسکرائب کیا ہے، اگر نہیں تو ابھی کر لیں۔ آج کا موضوع بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن یہ سچ ہے کہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ یسوع مسیح آپ کے گھر آیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے گھر بادشاہوں کا بادشاہ آیا تو آپ شاہانہ استقبال کرتے اور کھانے کی ہر بہترین چیز پیش کرتے، یعنی اچھے سے اچھے طریقے سے آپ خدا کی خدمت کرتے۔ لیکن افسوس کہ آپ پہچان نہیں سکے، اور وہ بنا کچھ کھائے اور بنا آپ سے بات کیے واپس چلا گیا۔ اب اگر آپ کو دکھ ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے، آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ سیکھ گئے ہیں کہ یسوع کو کس طرح سے گھر بنائیں اور کس طرح اس کی خدمت کریں۔ ایک بہت اہم بات، میں خدا کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو بہت سارے لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ یہ پیغام بہت سارے مسیحیوں تک پہنچائیں۔ کم از کم یہ ویڈیو 1 لاکھ مسیحیوں تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ کلام مقدس میں پوری طرح واضح ہے۔ لوکا 4 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اس سے بھی زیادہ مشکل سوال یہ ہے، ہمیں خدا کی خدمت کرنے کی خواہش کیوں رکھنی چاہیے؟ ہر مسیحی کے پاس خدا کی خدمت کرنے کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے۔ مختلف لوگ مختلف باتوں سے تحریک پاتے ہیں، تاہم بائبل مقدس اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے ساتھ حقیقی تعلق میں ہوتا ہے تو وہ خدا کی خدمت کرے گا۔ خدا کی خدمت کرنے کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اسے جانتے ہیں۔ اسے جاننے کا ایک بنیادی پہلو اس کی خدمت کرنے کی خواہش ہے۔ ہمیں اپنے بیٹے خداوند یسوع کی مانند بنانا ہمیشہ سے خدا کا مقصد رہا ہے۔ رومیو 8 باب آیت نمبر 29، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلا اٹھا ٹھہرے۔ آمین۔ حقیقی خدمت کو محبت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم خدا کی خدمت کے محرکات کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل اس میں مگن نہیں ہیں تو ہم اصل نقطے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب یہ بات واضح کرتا ہے کہ جب تک ہماری خدمت محبت پر مبنی نہیں، یہ بے معنی ہے۔ فرض یا ذمہ داری کے احساس کے ساتھ محبت سے خالی خدا کی خدمت کرنا وہ چیز نہیں جو وہ چاہتا ہے، بلکہ خدا کی خدمت کرنا اس کے لیے ہمارا فطری اور محبت سے بھرپور رد عمل ہونا چاہیے، جس نے ہم سے پہلے محبت رکھی۔ پہلا یوحنا 4 باب 9 سے 11۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ بائبل مقدس ہماری خدمت کے لیے کئی محرکات پیش کرتی ہے۔ ہم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ بادشاہی پائی ہے جو ہلنے کی نہیں۔ یہ بات آپ عبرانیوں 12 باب کی 28ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 9 باب 12 آیت، کیونکہ ہماری خدمت سے مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری خدمت ہمارے ایمان کو ثابت کرتی اور دوسروں کو خدا کی تعریف کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 9 باب آیت نمبر 13، اور کیونکہ خدا ہماری محبت کی محنت کو دیکھتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ عبرانیوں 6 باب کی آیت نمبر 10، اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو۔ ان میں سے ہر ایک بات خدا کی خدمت کرنے کی ایک اچھی وجہ ہے۔ ہم صرف وہی چیز دوسروں کو دے سکتے ہیں جو ہم نے پہلے پائی ہے۔ ہم خدا سے محبت اور اس کی خدمت اس وجہ سے کر سکتے ہیں
کہ اس نے یسوع مسیح کے ذریعے پہلے ہم سے محبت رکھی اور خدمت کی۔ ہم اپنی زندگیوں میں جتنا زیادہ خدا کی محبت سے واقف ہوتے جاتے اور تجربہ کرتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ اس کی خدمت کے وسیلے رد عمل ظاہر کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کلید اسے جاننا ہے۔ روح القدس سے دعا کریں کہ وہ آپ پر خدا کو کثرت سے عیاں کرے۔ یوحنا 16 باب آیت نمبر 13۔ جب ہم حقیقی معنوں میں خدا جو محبت ہے، پہلا یوحنا 4 باب 8 آیت کو جانتے ہیں، یوحنا 16 باب 13 آیت، جب ہم حقیقی معنوں میں خدا جو محبت ہے کو جانتے ہیں تو ہمارا فطری رد عمل بدلے میں اس سے محبت اور اس کی خدمت کرنے کی خواہش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعقوب 4 باب 7 اور 8 آیت۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ آئے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور آئے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ ہمیں خدا کے قریب ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی ہمارے قریب ہو۔ ہم فاصلے کے ساتھ اسے جانے بنا اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اسی کی خدمت کر سکتے ہیں جس کے ہم فرما بردار ہیں اور جس کو ہم اپنی زندگی سونپ دیتے ہیں۔ جیسے کہ فلپیوں 2 باب 5 تا 11 آیت کہتی ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کو جانیں، اس کے قریب ہوں۔ اگر فاصلہ ہوگا تو ہم خدمت نہیں کر سکتے، فرما بردار نہیں ہوں گے، حکموں پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ خدا سے دوری ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے، نتیجہ ہولناک ہوتا ہے، اور اگر ہم خدا کی قربت حاصل کر لیتے ہیں تو یقیناً ہم خدا کی محبت کو جان لیتے ہیں اور پھر پورے دل سے اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی خدا کی خدمت کریں تو ابھی سے تیار ہو جائیں۔ دعا کریں کہ خدا آپ کو قوت دے کہ آپ اس کی خدمت کر سکیں، آپ اسے اپنے گھر میں اتار سکیں۔ جی ہاں، اپنے گھر میں، اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ ایمان رکھیں کہ خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، ایسا پیار جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، ہم صرف اس خدا کی بات کرتے ہیں جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ 3 باب آیت نمبر 20، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ بائبل مقدس کی یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یسوع خود کئی بار ہمارے پاس آیا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ملیں، کھانا اس کے ساتھ کھائیں، یعنی اس کے ساتھ رفاقت رکھنا، شراکت کرنا، اور ایک خوبصورت موقع کہ ہم خدا کے بیٹے کی خدمت کر سکیں۔ یاد رکھیں، کھانے کی میز ہو یا دسترخوان، برابر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے یا پھر اپنوں کے ساتھ، اور خداوندوں کا خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس نے ہمیں یہ حق دیا کہ ہم اسے ابا یعنی باپ کہتے ہیں، اور جب وہ زمین پر انسان بن کر آیا تو ہمیں بھائی بہن ہونے کا حق دیا، یعنی وہ جو اس کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہی خدا دروازے پر دستک دیتا ہے، بس ہمیں دروازہ کھولنے ہیں، گھر کا اور اپنے دل کا۔ اور یاد رکھیں، گھر کے دروازے پر جب بھی کوئی خدا کا خادم نظر آئے تو اسے خوش آمدید کہیں اور دل سے خدمت کریں، ہدیہ بھی ضرور دیں، کھانا پیش کریں، اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور خدا کا خادم آپ کو لگے کہ وہ ضرورت مند ہیں تو ضرور زیادہ دیا کریں۔
یاد رکھیں خدا اپنے خادموں میں ہو کر ہمارے گھر آتا ہے، اس لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ خدا کی خدمت کرنا پاسٹر بننا ہی نہیں ہے، کسی کلیسیا کا رہنما ہی خدا کا خادم نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب جو خدا کے خادموں کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی خدا کے خادم ہیں۔ متی 25 باب آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 40۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، آئے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے میرے ہی ساتھ کیا ہے۔ اس سے بڑی سچائی اور نہیں ہو سکتی۔ خدا کے خادموں کی خدمت کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، کسی کی بھی بے لوث مدد کرنا خدا کی خدمت کرنا ہے، اور اجر بہت اعلیٰ، یعنی آسمان کی بادشاہت کے وارث ہونا ہے۔ اور میرا ایمان ہے آپ ضرور آج سے یہ کہیں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا وہ ضرورت مند ہیں، اور اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر کسی کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تو انہیں کھانا دیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو تیمارداری کریں۔ اگر کوئی قید میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مجرم بھی نہیں تو مدد کریں۔ جس کے پاس موسم کے مطابق کپڑے نہیں تو ضرور دیں، تاکہ آپ بھی آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں۔ اور جب یہ سب کچھ آپ کریں گے تو یاد رکھیں آپ کسی انسان کے لیے کچھ نہیں کر رہے بلکہ خدا کو دے رہے ہیں۔ جب خدا کو دیں گے تو اجر بھی خدا سے ملے گا۔ متی 18 باب آیت نمبر 20، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یعنی یہ بالکل یقینی بات ہے، اور خدا کی موجودگی کی خدا خود تصدیق کرتے ہیں، اور یہ ہی اس کا وعدہ ہے۔ بہت سارے گھروں میں لوگ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے شامل نہ ہو تو فیملی ممبرز ہی شام کو عبادت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ہر روز خدا اپنے وعدے کے مطابق ان کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کی قربت کو محسوس کریں گے تو آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ خدا کا ایک اور وہ وعدہ جو خدا کے خادموں سے ہے، مرکز 9 باب آیت نمبر 41، اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ آمین۔ جی ہاں، اگر آپ کے پاس خدا کے خادم کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو ایک گلاس پانی کا پیش کریں۔ خدا آپ کے حالات سے واقف ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ جانتا ہے۔ اجر آسمان کی بادشاہت ہے۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے کلام کے مطابق عمل کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔